آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام ایک دن کوئے صفا سے سینے کعبہ میں جا رہے ہیں، سامنے سے ابو جال آیا۔ ابو جال میرے آقا علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا، حضور سے لڑنے لگا، میرے آقا سے الجھنے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اس نے غصے میں آ کر ایک پتھر کو اٹھا کر اللہ کے نبی کو مارا۔ اللہ کے نبی کے جسم عطر سے خون بہنے لگا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے، آب زمزم پر پہنچے، حضور نے اپنے زخم کو دھویا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، پھر اللہ کے نبی سینے کعبہ میں آ کر اپنے رب کی حضور سجدہ کرنے لگے۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ کے نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ کچھ وقت گزرا، نبی علیہ السلام کے یہ چچا حمزہ بن عبد المطلب یہ وہاں سے آتے ہیں۔ ایک عورت نے کہتی ہے، او حمزہ بڑی خوشی خوشی سے آ رہے ہو، اگر آپ کو پتا ہوتا آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ عمر بن شام نے کیا کیا ہے تو آپ اس طرح خوشی سے نہ آتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او ذرا مجھے بتا تو صحیح کیا معاملہ ہوا، اور اس عورت نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سینے کعبہ میں پہنچے، وہاں پر ابو جال اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کمان سے اس کے سر میں وار کیا اور ابو جال کو زخمی کر دیا، اور زخمی کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، وہ کہنے لگے، او عمر بن شام تجھے پتا نہیں ہے تو نے بنو ہاشم کے کس شخصیت کو، کس چاند کو چھیڑا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے ان کا کوئی موجود نہیں ہے؟ ابو جال کے جو قریبی لوگ تھے وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ابو جال نے کہا نہ چھیڑو، اس لیے کہ زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، سیدھے سرکار کی بارگاہ عالیہ میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی کا سر سجدے میں ہے، یہ کہنے لگے، یا ابن اخی، او میرے بھائی کے بیٹے، 3 مرتبہ کہا، او میرے بھائی کے بیٹے اپنے سر کو اٹھائیے، آج آپ پہ جو ظلم ہوا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ میرے آقا نے بے نیازی کے عالم میں فرمایا، او میرے چچا مجھے اس بات پہ خوشی نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے، او میرے بھتیجے تو کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے خوشی کا وہ لمحہ ہوگا جب میرے اس رب پر آپ ایمان لائیں گے جس نے نبی برحق بنا کر مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ جب ایمان لائیں گے پھر میرا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر بھتیجے تو اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے تو پھر انتظار نہ کر، اگر تو اس خوشی کا انتظار کر رہا ہے تو انتظار نہ کرو، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ وہ وجہ بنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی۔ اب جب اسلام لے کے آئے، مسلمان اور اسلام حضرت ارقم کے گھر تک محدود ہیں۔ حضرت ارقم کے گھر سے باہر نکلنے کا جو مسلمانوں کا سبب بنا، وہ سب سے پہلا سبب حضرت امیر حمزہ کا ایمان ہے۔ میرا کوئی دشمن ہو نا، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو، ہم کہیں گے یار چھوڑ، مرتد ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، جیسا مرضی ہے رہنے دے، کم از کم میرے ساتھ تو کھڑا ہوا ہے نا۔ سرکار نے کیا فرمایا، اے میرے چچا میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ آپ نے اسے زخمی کر دیا، میری خوشی کا لمحہ وہ ہوگا جب آپ اسلام لے کے آئیں گے، جب اپنے ارادے منشور اور نظریے کے ساتھ آپ مخلص ہوں گے تو یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کی انا کو بڑھانے کے لیے اسلام کا بہت سارا نقصان کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے چچا مجھے خوشی اس بات پہ ہوگی کہ آپ ایمان لے کے آئیں۔